ہیلو، السلام علیکم پاکستان، خوش آمدید انکل۔ جس قسم کے ماحول جو چل رہا ہے اس میں کچھ آپ پرانے اور جینیس لوگوں کے کچھ فریزز وغیرہ بتائیں تاکہ جو ہے وہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جی انکل۔ زبردست ہے، بہت اچھی آپ کی وہ مطلب سجیشن ہے۔ میں بھی چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسے موٹیویشنل فریزز دے دوں اپنے بچوں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو۔ بھائی سب آپ ہمارے لوگ ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ ایسے جملے دے دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو اپنے ساتھ باندھ لیں، اپنے بستے میں باندھ لیں اور اپنے ساتھ ہمیشہ پریزنٹ رکھیں اور اسے نکال کر لکھیں، بار بار پڑھیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، تو میں آپ کو کچھ انشاءاللہ فریز دینا چاہ رہا ہوں، بڑے خوبصورت۔ تو کچھ اردو میں ہوں گے، کچھ انگریزی میں ہوں گے۔ آپ نے آرنلڈ شوازنیگر، جو بہت بڑا ایکٹر رہا ہے، ہالی ووڈ کا میگا اسٹار، کیلیفورنیا کا گورنر بھی رہا، آسٹرین تھا، مسٹر ورلڈ بھی رہا 6 سال کانزیکیٹو۔ تو یہ ان کا جملہ ہے موٹیویشن پر: اگر آپ نے کسی چیز پر فیصلہ کیا ہے اور اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انتھک محنت کے ساتھ اس کو اختتام تک پہنچانا ہے، بغیر یہ سوچے ہوئے کیا رزلٹ آئے گا، لیکن آپ نے بیچ میں اس سفر کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جس مہم پر بھی آپ کام کر رہے ہوں، جس موضوع پر بھی کام کر رہے ہوں، جس سبجیکٹ پر بھی کام کر رہے ہیں۔ تو ارنلڈ شوازنیگر صاحب نے ایک سیمینار میں کہا کہ ہم نے ایک چیز کو کرنے کے لیے پلان کی، تو ان کا ایک مشہور جملہ پوری دنیا میں مشہور ہوا: There is no plan B. When you decide on doing something, it's only one and only one and only one plan. Means that your first thinking, your first decision, your first approach. So the net result is there is no plan B. اگر آپ پلان بی بناتے ہیں تو پلان اے آٹومیٹکلی کمزور ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا فیتھ اے پر ختم ہو گیا ہے اور آپ نے اے میں وہ کامیابی حاصل نہیں کی، اس لیے آپ بی کی طرف آ گئے۔ تو آرنلڈ شوازنیگر صاحب نے بریک لگا دی، انہوں نے کہا دیر از نو پلان بی، آپ کا ایک ہی پلان ہے اور اس کا نام ہے لیٹر اے، اونلی ون پلان، لیٹر اے، دیر از نو پلان بی۔ اس نے ڈسکارڈ کر دیا ان پاسبلٹیز کو کہ آپ نے بالکل الٹرنیٹ پہ نہیں سوچنا ہے۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے اور آپ کی کامیابی کو اس نے اپنے لیکچر سے پروف کیا ہے کہ وہ یقینی ہے، کیونکہ آپ کانسٹنٹ ہو گئے، کنسسٹنٹ ہو گئے اور آپ نے کام کیا، اور نیٹ رزلٹ آپ کو مل گیا 1 سال میں، 2 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں، بٹ یو کٹ دی ریزلٹ اینڈ اٹس اے سکسیسفل ریزلٹ۔ Okay, this was a motivational phrase by Arnold Schwarzenegger, very famous actor, very famous producer, governor of California, ex-governor, ex-Mr. Universe. So he is a champion. He's a motivator and he gives seminars all around the world. And they are heard and listened. Okay, so I dedicated to you this. Now come to another guy, this Charles Brosnan, the 007 actor, very famous British actor. He said, to motivate you, don't tell about your plan to anybody. Don't tell about your plan to anybody. Instead, show them the results. Can you believe? What a beautiful way to explain and to the full throttle motivate you, our people, who we are needing to motivate. Because you are in a process of finding a result for your efforts. Don't show or don't tell your plan to anybody. Instead, show them the results. مطلب یہ ہے کہ آپ
کامیاب ہو گئے, آپ کو رزلٹ مل گیا ہے, آپ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا, جب آپ نے بتایا تو وہ کامیابی کا حصہ ہے جس کا نام آپ کی کاوش کا نتیجہ ہے. یہ کہہ رہا ہے چارلس براسنن. ٹھیک ہے, اب ول اسمتھ کی بات لے لیتے ہیں, وہ بھی مشہور موٹیویٹر ہے. ول اسمتھ صاحب نے کہا کہ بھائی آپ نے دوسروں کے ہاتھ میں اپنی لگام نہیں دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے ڈونٹ لیٹ یور مائنڈ کنٹرول ٹو دی پیپل who don't do anything except to use your ability, your power, your resources for his benefits, because he dominates your mind and he controls your mind, he controls your actions. Never ever let anybody to get into your mind control to that level that somebody else is leading you. That is Will Smith lecture, which I am telling you right now. Very famous Hollywood actor, Will Smith. He's a motivator, world-class motivator. Don't tell anybody manage your decision. Don't tell anybody to tell you what to do, because you are already capable of finding very successful results for your sincere efforts. Remember, in conclusion, don't let anybody lead your life in the way who controls your mind and sucks you in and use you as a, let's say, and use you as an operative. Okay? You're not his operator. You are the genius of your own actions and your own plan. Do not let anybody guide you, lead you in that manner, where you lose it and the others get the benefit without any effort, out of your skills. That's Will Smith. Remember his lecture. I told you this. Okay, now come to some philosophers in our language, in Islam, let's say. For example, Umar Khayam. بہت زبردست شاعر تھے. عمر خیام صاحب نے زندگی کے رنگینیوں کے بارے میں بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے ایک ربا لکھا تھا, اس میں انہوں نے کہا بھائی مجھے حسین عورت کی کمپنی کا مطلب اس کا ساتھ, اور کچھ تھوڑی سی جنت کے مشروب مل جائیں. میرا اندازہ ہے کہ وہ شراب کو ریفر کر رہا ہوگا. تو یہ ہمارے عمر خیام صاحب کا بہت بڑا مشہور جملہ ہے ان کی شاعری کا, جو دنیا میں مشہور ہوا کہ بھائی عورت اور اس مشروب کی کمپنی, اس کے علاوہ مجھے اس دنیا سے کچھ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, آگے آ جائیں سکندر اعظم صاحب پر. یونان والے وہ فتح کر کے آئے, دنیا کی جواہرات اور دنیا کی حکومتیں اور دنیا کے سونا لے کر آئے. انہوں نے کہا یار جب میں مروں گا تو میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھ دینا اور ان کو کھول دینا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا کا اتنا بڑا فاتح, دنیا کا اتنا امیر بادشاہ, دنیا کا اتنا بڑا انسان دنیا سے جا رہا ہے تو کچھ لے کے نہیں جا رہا. تو آپ جتنی بھی ایفرٹس کرتے ہیں کریں, ضرور کریں, محنت کریں, پیسے بنائیں, کیپٹل بنائیں, سب کچھ کریں, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی فائنلٹی کیا ہے. آپ کی اسپرٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان چیزوں کو بانٹنا ہے, آگے ٹرانسفر کرنا ہے, خلق خدا کے لیے استعمال کرنا ہے اور اس دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے. تو اس کا استعمال سیکھ لیں. یہ سکندر اعظم کا پیغام تھا کہ بھائی میرے جنازے سے باہر میرے ہاتھ نکال دینا اور انہیں کھول دینا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں کچھ لے کے نہیں جا رہا ہوں اس دنیا, سب یہیں رہے گا. اور آگے آ جائیے ہمارے سعدی صاحب, سعدی علیہ الرحمٰن نے عورت کی دوستی, عورت کی کمپنی, عورت کی صحبت کو اتنا سراہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر سراہنے کے لیے عورت کا پستان نہیں ہے میرے پاس تو میری زندگی ایک ناکام زندگی.
تو وہ انہوں نے ازدواجی زندگی پر اور عورت کے ساتھ اور عورت کی رحمت اور عورت کی اہمیت کو بتایا کہ وہ کس قدر خوشگوار آپ کی ساتھی اور کمپینین ہو سکتی ہے، کہ اگر عورت کا پستان مجھے سرانے کے لیے نہیں ملا تو میرے جسم کو آرام نہیں مل سکتا. شیخ سعدی. چلیں اور آگے آ جائیں، ایک دو اور میرے ذہن میں آ رہے ہیں، وہ آپ کو سناتا ہوں. ایک میرا اپنا فریز بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو، بلکہ ایک امریکن فریز آ گیا ذہن میں، بہت خوبصورت جملہ ہے، اس سے آپ تھوڑی سی آپ کی انگریزی بھی بن جائے گی. ہولڈ یور ہارسز. ہولڈ یور ہارسز کا مطلب ہے، ہولڈ یور ہارسز کا مطلب یہ کہ جب آپ رائڈ کر رہے ہوتے ہیں بڑی اسپیڈ میں اور ہارسز آپ سے کنٹرول سے باہر ہو رہے ہیں، تو اس کے لفظی معنی یہ ہے کہ بھئی آپ نے اپنے گھوڑوں کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ پھر ٹریک پہ چلیں اور گرے نہیں گھوڑے سے، اور گھوڑا بھی نہیں گرے. آپ نے اس کو سنبھالنا ہے، مطلب اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے. تو اس ہولڈ یور ہارسز کا مطلب یہ ہے ٹیک اٹ ایزی. امریکن لینگویج میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہولڈ یور ہارسز اس کا مطلب ہے ٹیک اٹ ایزی. اس کا مطلب آپ زندگی کو پرسکون طریقے سے لیں، زندگی کے ہر ایکشن کو ٹائم کے ساتھ کریں، وقت کے ساتھ کریں، جلدی نہیں کریں، جلد بازی نہ کریں، ہر چیز کو آسانی کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ کریں. ٹیک اٹ ایزی، ہولڈ یور ہارسز، یہ امریکن فریز ہے. اب میں آپ کو ایک اپنا جملہ دے دوں، بلکہ ہوسے مارٹی صاحب ذہن میں آگے، کیوبن فلاسفر. انہوں نے کہا انسان کی عظمت اور اس کی اسٹرگل کا اور اس کی کامیابی کا پتہ صرف اس طرح چلتا ہے کہ جو بندہ، جس کو میں مرد کہتا ہوں، ہوسے مارٹی کیوبا کا بہت مشہور فلسفہ، انہوں نے کہا کہ بھائی مرد اور ایک عظیم انسان اور ایک کامیاب انسان، ہم اس کو کبھی بھی ناکامیاب نہیں کہہ سکتے کہ وہ کتنی دفعہ گرتا ہے. جتنی دفعہ گرتا ہے اس کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ ہم نے ڈسکریڈٹ نہیں کرنا ہے اس کو کہ وہ کتنی دفعہ گرا ہے، لیکن اس کو کریڈٹ کرنا ہے کہ وہ گرنے کے بعد کتنی دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور حالات سے مقابلہ کرتا ہے. اس کو ایک عظیم مرد، ایک ریسپیکٹڈ مرد، ایک کامیاب مرد کا خطاب دیا ہے ہوسے مارٹی صاحب نے، جو کیوبا کے سب سے عظیم فلاسفر ہیں. اس کے بعد کنفیوشس صاحب کا ایک بڑا قول میں سناتا ہوں آپ کو، اور اس کے بعد ایک اپنا سناؤں گا، پھر ختم کر دوں گا اس ویڈیو کو. یہ آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے، ایسے ویڈیو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے ڈالتے رہیں. کنفیوشس صاحب نے لکھا کہ ناکامیابی، کامیاب انسان وہ نہیں ہے، کیا بات ہے، کامیاب انسان وہ نہیں ہے جس کی کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے. نہیں، کامیاب انسان وہ ہے جو کتنی بار ناکامیاب ہوا لیکن اس نے کامیاب ہونے کے راستے کو نہیں چھوڑا. وہ کنفیوشس صاحب کی فلسفی میں وہ شخص کامیاب ہے، اور جس کی آپ کو سطحی اور معمولی کامیابی نظر آ رہی ہے پہلے راؤنڈ میں، کہ وہ کامیاب آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کا وہم ہے، جو آپ کی کم فہمی ہے، وہ کامیاب نہیں ہے. کتنی بار فیل ہونے کے بعد جو انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اس نے کامیابی کے راستے کو فیل ہوتے ہوتے کامیابی کے راستے پر اس لیول پر آیا کہ وہ دنیا کا کامیاب ترین انسان کہلانے لگا. میرے پاس اس کو کامیاب انسان کہا جاتا ہے، کنفیوشس. اب آ جائیے آپ، ایک میں اپنا جملہ دے دوں بس، انشاءاللہ اس کے بعد ختم کرتے ہیں. انگریزی میں کہوں گا پھر اردو میں سمجھا دوں گا، بلکہ اس سے پہلے لوسی لو جو ایکٹریس ہے اس کا جملہ دے دیتا ہوں آپ کو، پھر اپنا دے دیتا ہوں. یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں. اس نے کہا، اس سے پوچھا کسی نے واٹ از لائف، اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اٹس اے فائٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف کو اس نے انٹرپریٹ کیا اسٹرگلس. اسٹرگل کیا ہے؟ آپ نے زندگی میں روز فائٹ کرنی. آپ کی زندگی کی روزمرہ کی زندگی میں جو آپ
کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ ایک فائٹ ہے. یہ ایک اسپینش میں کہیں گے پلیہ، اور اردو میں کہیں گے محنت. تو یہ مستقل آپ نے یہ محنت کرنی ہے جس کو اس نے فائٹ سے تشبیہ دی ہے. واٹ از لائف؟ اٹس اے فائٹ. لوسی لو. اب میں اپنا فریز دے دوں آپ کو. ٹو می واٹ از لائف اینڈ ڈیتھ. First I speak on life and then I will speak on death. What is life? It's a constant feast. And what is death? It is beyond my imagination. زندگی میرے لیے ایک مستقل شادی اور پلیزنٹ ماحول کا حصہ ہے. پوری زندگی اس فریم میں گزر سکتی ہے کہ آپ خوش رہیں، شاد باد رہیں اس کو، اور جشن مناتے رہیں، پارٹیاں کرتے رہیں. زندگی ہمارے لیے اس چیز کا نام. اور ڈیتھ، موت، آپ یہ سمجھ لیجیے وہ تقریباً میرے تصور سے باہر. اس پر میں ختم کر رہا ہوں تاکہ آپ کو زندگی کی اہمیت کا پتہ چلے اور اس کی خوبصورتی کا. اور موت جو ایک خراب خیال ہے، کسی وقت بھی آئے، جب بھی آئے، ایک خراب خیال ہے، کیونکہ آپ کی اسٹوری ہو رہی ہے ختم. تو موت کو ہم نے کبھی پسند نہیں کیا. آپ کو کلیئر کر دیں، زندگی سے محبت کرو تاکہ جیتے رہو. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ پاکستان.